سورہ معارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے اور وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے عذاب کا، تو اس کے بارے میں دو اقوال ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے جو ہمیں قول ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے ہمیں کہ نضر بن حارث یا ابو جہل، ان دو کیریکٹرز کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو ہے یہ بات، یعنی ایک تو دو رائے اس میں ملتی ہیں. ایک رائے ہمیں ملتی ہے جب نضر بن حارث اور ابو جہل کے لیے، تو یہ آتی ہے سورہ انفال آیت نمبر 32 میں. اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ رائے ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ نضر بن حارث یا ابو جہل کے متعلق ہے کہ یہ انہوں نے عذاب مانگا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ دیکھیے، انسان مانگنے کو اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی عقل ماری گئی ہو تو بجائے یہ اللہ سے ہدایت مانگتے، کہتے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. بجائے ہدایت کے یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ عذاب، یعنی اپنے لیے خود ہی بد دعا کر رہے ہیں. تو جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا تو یہ حال ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور رائے بھی ہمیں ملتی ہے امام راضی کی. ان کا کہنا یہ ان کا قول ہے. تو بہرحال دونوں رائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. زیادہ تر جو بات ہے جو میں نے پہلی آپ کو رائے بتائی وہ ہے، لیکن امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ عذاب مانگنے والے کافر نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قوم کے جو یہ کفار تھے ان کے خلاف بد دعا کی تھی، اور جس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ جنگ جو احد بھی تھی، اس میں بھی بہت سارے لوگ وغیرہ بھی مارے گئے تھے. تو یہ جو بد دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اہل مکہ پہ قحط سالی نازل کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کا ریزن بھی یہی تھا کہ آپ کو پتا ہے بلال رضی اللہ عنہ کو جانوروں کی طرح زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کفار جو ہے اونٹ کی اوجری ڈال دیتے تھے. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ کے اوپر اوجری ڈال دیتے تھے. ابو جہل نے ایک مرتبہ آپ نماز کے دوران آپ کی گردن پہ کپڑا ڈال کے گردن کو مڑوڑ دیا. نماز کے دوران یہ ظلم ڈھاتے تھے یہ کہ آپ کی رگیں جو ہے نا، آنکھیں اور یہاں کی رگیں اور آنکھیں آپ کی باہر آ گئی، یعنی چوکنگ آپ کو ہونے لگی. اور اس کے علاوہ ایک مہینے میں ان کے 3 قبائل نے اصحاب صفا کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا ایک طرح سے. تو آپ یہ بتائیں، اتنی مشکل سے وہاں پہ عالم آپ ٹرین کرتے تھے، بناتے تھے، ان کو قرآن کا حفظ کراتے تھے، ان کو انہوں نے مار دیا، 70 کو شہید کر دیا. اور اس طرح کی بہت ساری خباب بن ارد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو لوہے کی جو ہے کنگیاں ان کے اوپر پھینکتے تھے کہ ان کی پوری یہ جو اسکن ہے نا اس کو نوچ ڈالتے تھے. تو ایسے ایسے ظلم انہوں نے کیے تھے جس کی بنا پہ یہ بات آتی ہے کہ آپ نے جو ہے اہل مکہ کے لیے بد دعا کی تھی. تو بہرحال دونوں رائے ہمیں ملتی ہیں. زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ذکر ہے نضر بن حارث کا، جس نے کہ خود اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا تھا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 اور 4. من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. پس نبی اچھا بس یہاں تک ہے آیت نمبر 4 تک. اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ عروج کے زینوں کا مالک ہے. یعنی معارج جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیڑھیاں، ایک طرح سے نا سیڑھی. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کلام بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو درجات کسی کے بلند ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یعنی مراد یہ ہے کہ جنت کے بلند درجات کا مالک بھی اللہ ہے، خود اللہ کا درجہ بھی بہت بلند ہے، اور اللہ ہی لوگوں کے بھی درجات بلند کرنے والا اور ان کو اونچے درجات دینے والا ہے.
پھر یہ بھی مراد ہے کہ فرشتے بھی جو ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں، یعنی درجات اوپر چڑھ کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائشوں میں ڈال کے بھی ان کے درجات بلند کرتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ درجات کا بلند کرنا، کسی کو اونچا درجہ دینا، وہ اللہ جیسی بلند ذات کے علاوہ کسی کا یہ کام نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے. اگلی جو بات ہے آیت نمبر 4 میں، وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ملائکہ اور روح جو ہے یہاں پہ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. جب بھی روح کا ورڈ آئے گا قرآن میں وہ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو ان کی عظمت اور شان کا ذکر اسپیشلی کیا گیا کہ وہ اوپر چڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو اس کے بارے میں ہم مسند احمد کی حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث میں کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے. کتنی؟ 50,000 سال. یعنی کافروں پہ بتانا مقصود یہ ہے کہ یوم حساب، قیامت کا دن جس دن حساب کتاب ہوگا، 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا. کین یو امیجن؟ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ 50,000 سال ہمارے جو ہمارا ایک ایک دن گزر رہا ہے، پھر کتنے ہیں؟ بالکل یہی اس کا جواب ہے. شکر ہے. میں نے کہا کہیں ابھی کوئی وہ نکال کے بیٹھا ہے کیلکولیٹر، میں آپ کو بتاتی ہوں کتنے ہیں. یہی اس کا جواب ہے. یہ متشابہات ہے، وی جسٹ ڈونٹ نو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک حقیقت ہے جو یہاں تک آپ بات کلیئر کر سکتی ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے، یہ ہمارے آورز نہیں ہے، یہ ہمارے سیکنڈز نہیں ہے. واللہ عالم. تو اللہ ہی خیر کرے کہ اگر 50,000 سال ہمارے نہیں ہیں اور یہ اللہ کے ہیں تو یہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا. امیجن تو کیجئے ذرا. اور آگے جو ابھی میں حدیث ہی چل رہی تھی، آگے حدیث کے الفاظ ہیں لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی زیادہ مختصر ہوگا. الحمدللہ. دیکھیں آپ کیسا بات ہے کہ ورنہ تو پھر مومن کو اتنی اذیت اور تکلیف اسے بھی تو ہوتی نا اس انتظار کی. تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے. اور دوسری بات ایک اور ہمیں مسلم کی حدیث سے مزید پتہ چلتی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی. ٹھیک ہے. اور فی یومین کا مطلب یہ ہے کہ واقع ہونے والا عذاب کا دن ہوگا، یعنی اس دن واقع ہوگا عذاب اور وہ کافروں پر 50,000 سال تک کے مدت تک کے لیے بھاری ہوگا. تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. اور دوسری جو بات ہے یہاں پہ کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا فرشتے اس کو لے کر چڑھ کر جاتے ہیں، تو کچھ چیزیں تو ٹھیک ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس دنیا میں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری دعائیں ہم کہتے ہیں جیسے فجر اور عصر میں ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں فرشتوں کی، تو یہ ہمارے نام اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں. تو کچھ دعائیں اوپر لے کے جاتے ہیں. کچھ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ قیامت والے دن کے لیے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کے جاتے ہیں، اس دن کے بارے میں متشابہات ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس دن وہ اوپر چڑھ کے کیا لے کے جائیں گے. دنیا میں تو کچھ چیزیں بہرحال ہم جانتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں نا، اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں. بلکہ یہ بھی آتا ہے نا حدیث کے مطابق کہ جو فجر میں نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی بندہ مومن، میں مفہوم بتا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے تو وہ جا کے گواہی دے گا کہ جب میں فجر کے وقت گیا تھا تو میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور عصر کے وقت گیا تھا تو بھی وہ اے اللہ تیری ہی آگے سجدے میں تھا. تو اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو لے کے چڑھتے ہیں فرشتے. آگے دیکھتے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے شائستہ صبر. اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے صبر کا، اور صبر جمیل. جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. تو اگر آپ ان دونوں ٹرمز کو ملائیں تو ہم کہیں گے خوبصورت صبر کسے کہتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بتائیں ہم نے پہلے یہ صبر جمیل کہاں پڑھا ہے؟ سورہ یوسف. اور کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جو صبر کیا تھا اس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں خوبصورت صبر کرتا ہوں، اور واقعی انہوں نے وہ کر کے دکھایا تھا. اب خدیجہ نہیں، عائشہ رضی اللہ. ہاں
عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ہاں میں بھی واقعی اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں ان کو نام نہیں یاد آ رہا تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو انہوں نے کہا بس وہ جو ایک اللہ کے نبی نے صبر جمیل کیا تھا میں وہ کرتی ہوں۔ تو اب ہم سب سے پہلے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے یہ، لیکن اس میں پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز صبر کو بدصورت بناتی ہے، وہ ہے کمپلینٹس کرنا، ہر وقت شکایتیں کرنا اللہ کے خلاف اور انسانوں کے بھی خلاف۔ یہ چیز جو ہے نا صبر کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو میں بالکل پوائنٹرز میں شارٹ ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے، ابھی آپ لوگوں نے خود بھی مینشن کر دیا، یعقوب علیہ السلام کے ضمن میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات، صبر نام ہے اعضاء کے کنٹرول کا بھی، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک تو آپ صبر کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، دوسرے آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں، یعنی آپ واویلا نہیں مچا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہاتھ ادھر چلانا، ادھر گھومنا، ادھر پھرنا، چہرے پہ ایکسپریشن ہونا، ری ایکشن آنا، ان تمام چیزوں سے جو بچنا ہوتا ہے، چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں، چیخنا چلانا، بین کرنا جس کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ بھی ہے، تو اس سے بھی اعضاء کو بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ دوسری بات، صبر ایک آپ اگر اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہم تو دینی لحاظ سے یہاں زیادہ بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک راز ہونا چاہیے صبر بٹوین آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ اس میں آپ اپنے صبر کو ضائع نہ کریں، لوگوں کے ہاتھوں نہ بیچیں، لوگوں کو کہہ کے بتا کے میرے اوپر یہ مصیبت، میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی، اس کے بجائے صرف اللہ سے ہی اس کا ذکر کریں۔ دوسری بات جس میں کہ کیا چیز آئے گی کہ دین کی مشکلات کی کمپلین نہ کریں۔ دوسری بات، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے، حج میں آپ جاتے ہیں، حج کی عبادت ہے، اس کے بارے میں کبھی شکایت نہ کریں۔ یہ بھی صبر کے خلاف ہے کہ اللہ کی کسی بات کی شکایت کرنا، اللہ کے گھر جانا اور وہاں پہ بری باتیں کرنا کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے وہ مسئلہ ہو گیا۔ اگر آپ لندن بھی جائیں گی، ویکیشن پہ بھی جائیں گی، گھومنے بھی جائیں گی، وہاں بھی آپ کو 4-5 چیزیں آگے پیچھے ہوں گی۔ تو آج کل تو جو حج ہے وہ تو VIP حج ہے، اگر اس پہ بھی کمپلین ہے تو پھر مطلب وہی ہے نا کہ صبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر انسان کے اندر حکمت سے آتا ہے، تو حکمت اگر آپ کے اندر ہے تو ساتھ میں صبر بھی ہوگا۔ پھر دین کا کام جو ہے وہ صبر آزما ہے، دین کا کام آسان نہیں ہے، تو ہمیں لوگوں کے مذاق اڑانے پر، لوگوں کا پریشر آنے پر بھی صبر کرنا ہے۔ پھر زیادتی کے جواب میں زیادتی نہیں کرنی، یہ بھی صبر ہے۔ ظالم کے خلاف نفرت اور غصہ نہیں کرنا ہے، اعصاب نہیں جواب دے جائیں، یہ نہیں کہ رونا شروع ہو گیا، فلاں نے مجھے تو کچھ کہہ دیا، فلاں نے دین کے اوپر چلنے پر مجھے باتیں بنا دی، فلاں نے مجھ سے فرینڈ شپ چھوڑ دی، تو یہ جو ہے اعصاب جواب نہیں دینے چاہیے، آئرن نروز ہونے چاہیے ایک مومن کے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ تو دنیا میں غلط نظریات کے اوپر صبر کر رہے ہیں، یعنی بڑے پیشنس کے ساتھ گناہوں کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، بڑے لگ کے گناہ کر رہے ہیں نا، تو ہم کیوں نہیں حق پہ اسٹینڈ لیں؟ اس میں کوئی صبر کے مراحل آئیں گے تو وہ تو آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ لوگ تو گناہوں پہ باقاعدہ اسٹینڈ لیتے ہیں جو کہ ان کو اجر بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں بلکہ دین کا پریکٹیکل امپلیکیشن جب آپ کی لائف میں آئے گا تب صبر کے مراحل آئیں گے۔ نماز پڑھنے سے صبر کا مرحلہ نہیں آئے گا، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے صبر کا مرحلہ نہیں آئے گا۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے جس میں کہ غیبت نہ کرنا، سود نہ لینا، کوئی غلط قسم کی ریلیشن شپ نہ رکھنا، کوئی ینگ لڑکا ہے لڑکی ہے، حجاب کرنا، اپنے حیا کی حفاظت کرنا، اس طرح کی چیزیں جب آپ قرآن کے احکامات پہ عمل کریں گے تب صبر کا مرحلہ آئے گا، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ صبر بائی چوائس ہونا چاہیے کہ اگر انسان جو ہے پردہ کر رہا ہے، سیگریگیشن کر رہا ہے، سود نہیں لے رہا، تو یہ سب اپنی چوائس سے ان چیزوں کو چھوڑیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ حق کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے تو یاد رکھیے گا کہ صبر کا مرحلہ نہیں آئے گا۔ کمپرومائز جو مداحنت کی ہم نے ابھی پہلے بات کی تھی۔ دوسری بات، جی چاہے نہ چاہے پھر بھی اللہ کی اطاعت کرنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، اس کے راستے میں جو بھی مشکلات ہیں، نکاح کیا بچی کا، اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں کیا، آپ نے کوئی زیادہ خرچہ نہیں کیا، ولیمہ تھوڑے سے لوگوں کو بلا کے کر لیا، کم سے کم پیسوں میں کیا، یہ سب کچھ صبر ہے آپ کا، چاہتے کیونکہ آپ قادر ہیں کہ آپ بہت کچھ لوٹائیں پیسہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ صبر کے لیے پریکٹس بھی چاہیے ہوتی ہے، ایک دفعہ میں صبر نہیں ہوتا، بار بار انسان کو جو ہے وہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے صبر کی، کیونکہ یہ دل کا ایک انٹیریئر ڈیکوریشن پیس ہے، آپ سمجھ لیجیے صبر جو کہ اندر ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آپ کے جب آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج بھی کام ڈاؤن ہو جاتی ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ صبر کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، تھوڑا تجربہ چاہیے اور تھوڑا سا وقت درکار ہے. یہ ایک سیئنگ آتی ہے نا کہ گیو می پیشنس او گاڈ گیو می پیشنس بٹ سون. سمجھے بات؟ سون. ایک طرف کہہ رہے ہیں پیشنس اور ایک طرف کہہ رہے ہیں سون. تو ایسا نہیں ہوتا، جلدی نہیں ہوتی. صبر کے لیے ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے ایک ٹھہراؤ درکار ہے. اور یہ یاد رکھیے گا صبر تمام نیکیوں کی جڑ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک کوالٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھتے ہیں، بخاری و مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں. جو صبر مانگے گا اللہ اسے صبر دے گا. جو موت کے موقع پہ واویلا مچائے گا، بین کرے گا، اس کو صبر نہیں آئے گا. بعضوں کو مہینے گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی تک صبر نہیں آیا، ہمارا غم ویسے ہی رکھا ہوا ہے. وجہ یہ وہ صبر نہ مانگتے ہیں نہ کرتے ہیں. سورہ زمر میں آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی. آیت نمبر 10. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جیسا ایک مزدور محنت کرتا ہے اور اس کا پسینہ بہتا ہے، ویسے ہی جب ایک انسان صبر کرتا ہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. وہ لٹرلی اپنی باڈی کو، اپنے دماغ کو، سب کو پریشر میں ڈال رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ صبر کرتے ہوئے رولر کوسٹر سے گزر رہے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، تو ان کو ان کی لٹرلی مزدوری ملے گی. اتنا زیادہ ان کو جو ہے نا اس کا ملے گا ثواب. اور آخری ایک حدیث بس ہم دیکھ لیتے ہیں، بخاری کی ہے کہ صبر کی توفیق جسے دے دی جائے سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ چیز کسی کو نہیں ملی. چلے بس اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ